خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ۔ قناعت اختیار کر تو سب سے بڑا خوشحال ہو جائے گا، شکر گزار ہو جائے گا، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر تو مومن ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ بار الہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے نا وہ غنی شخص کون ہے، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ کیا بات! اب قناعت جب بندہ اختیار کرتا ہے تو غربت اور مہنگائی کے خاتمے میں قناعت بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ جس شخص کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ بھی قناعت اختیار کرے، صحیح، اور جو کم مال کا مالک ہے جس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں وہ بھی اگر قناعت اختیار کرے۔ قناعت ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی بندہ مومن کے اندر ودیت فرما دی ہے۔ جب بندہ مومن اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، بے جا طلب نہیں کرتا، اور بلکہ کچھ بچت کرتا ہے۔ قناعت کا جو الٹیمیٹلی رزلٹ ملتا ہے وہ سیونگ ہے، بچت ہے۔ تو جب بندہ جو باقاعدہ کم، جس کا مال کم ہو، جس کے پاس زیادہ وسائل نہ ہوں، اور وہ بچت اختیار کرتا رہے، قناعت اختیار کرتا رہے، اللہ کے دیے وہ اوپر صبر و شکر کرتا رہے، تو جو وہ بچت کرتا رہے گا پھر کچھ 10 سال بعد، 15 سال بعد اسی بچت سے وہ کچھ چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر لے گا، کاروبار شروع کر دے گا۔ اور یہ آج کے باقاعدہ اس معاشرے میں مشاہدہ کیا گیا ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ تھوڑے پیسوں سے لوگوں نے باقاعدہ تھوڑے پیسے تھے انہوں نے اس سے کاروبار شروع کیا، اور پہلے رینٹ پہ رہتے تھے اب اپنا گھر لے لیا۔ تو یہ قناعت کی صفت اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دولت مندی میں میانہ روی اختیار کرنا یہ کتنی اچھی بات ہے، اور آہستہ آہستہ محنت کرتے رہنا، آہستہ آہستہ محنت کرو۔ فرمایا کہ تنگ دستی میں بھی قناعت کرنا اور میانہ روی اختیار کرنا یہ کتنی اچھی بات ہے، اور فرمایا کہ عبادت میں بھی میانہ روی اختیار کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ آخری بات میں بیان کروں گا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اس کے معاشی حالات کبھی خراب نہیں ہوتے۔ تو مہنگائی اور غربت سے نجات کے لیے جب بندہ قناعت کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو باقاعدہ وہ مہنگائی کا بھی خاتمہ اس سے ممکن ہے، اور غربت کے بوجھ تلے بھی وہ نہیں دب سکے۔ کیا بات ہے! ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ویل سیٹ، تو اکثر میں نے عرب پتیوں کو بھی چہرے پہ ان کے مسکراہٹ آتے ہوئے نہیں دیکھی، صرف پریشانی کے آثار دیکھے، اور میں نے ایسے غریب لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے قناعت کو اختیار کیا، ان کے چہرے سے مسکراہٹ جاتی نہیں، وہ ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قناعت کی یہ نعمت عطا فرمائے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، تعلیمات نبوی اور سیرت طیبہ کی روشنی میں، کیونکہ حضور کا جو کیریکٹر اور جو پرفارمنس ہے نا وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں رول ماڈل، تو رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں قناعت کیسے نظر آتی ہے اور کیا درس ملتا ہے قناعت کا؟ دیکھیں، علامہ لیاقت صاحب نے اور علامہ قدرت اللہ صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک نہیں کئی احادیث کریمہ ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے قناعت کا درس دیا۔ اچھا، جو کی روٹی وہ بھی موٹی والی وہ آپ تناول فرماتے ہیں، انچھنا آٹا ہوتا جی، انچھنا آٹا، اور کبھی بھی پیٹ بھر کر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر! ساری زندگی؟ جی، ساری زندگی جی۔ اچھا، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پیٹ تو کبھی بھر نہیں سکتا، صحیح نا، چند لقمے تم پیٹھ سیدھا کرنے کے لیے کھا لیا کرو، لے لیا کرو۔ اللہ کتنی پیاری بات ہے، یہ پھر بڑھے، یہ پھر کہیں آپ یہ بات، یہ اس پیٹ کو کوئی بھر نہیں سکتا، چند لقمے اپنی پیٹھ سیدھا کرنے کے لیے کھا لیا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے یہ بات مانی وہ ولی بنے، اولیاء بنے۔ جی جی جی۔ اچھا، یہ کہہ رہا کون ہے؟ دیکھیں تو صحیح، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، دو جہاں کے خزانے جن کی ملک میں ہیں، واللہ یعطی و انما انا قاسم۔ ایک غریب آدمی اٹھ کر کہے نا تو کہتے ہیں یہ تو ہی غریب ہے، تو میرے آقا علیہ السلام تو دو جہاں کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، دو جہاں کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے دست اقدس میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے، آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ سیدھے کرنے کے لیے کھا لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے،
ایک حصہ پینے کے لیے پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے. یہ آپ دیکھیں کہ قناعت کا کیسا درس دیا جا رہا ہے. پھر اس میں فزیکلی آپ کتنا مطلب میں سمجھتا ہوں دنیا کے سب سے بیسٹ ڈاکٹر کا یہ نسخہ کیونکہ آج بھی جی آج بھی کوئی اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہے تو اس پر عمل کرے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, ہم سارا یہاں تک کھانا ٹھونس لیتے پھر اس کے بعد پانی پیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہوا خوری بھی کرنی ہے اور ہوا خوری کر دیں. ایسا نہیں ہے, جگہ ہی باقی نہیں ہوتی. صحیح بات. تو اتنا ہو کہ کچھ کھانا کچھ پانی کچھ ہوا, بالکل زبردست, تاکہ بیلنس قائم رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک روایت میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں تناول فرمایا, اور ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آل نے بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا. جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی آپ کے گھر میں آپ کے کاشانہ اقدس میں کسی نے پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں کیا تھا. یہ آقا علیہ السلام کے دولت قدر کا عالم ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بھوک کے عالم میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک اور صحابی ہیں وہ بھی بھوک کے عالم میں باہر ہیں. تو میں کس چیز نے گھر سے باہر نکالا؟ کہا کہ جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے. کہا اتنے میں حضور نبی کریم علیہ السلام دولت اقدس سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ تم دونوں باہر کیوں ہو؟ کہا اس کی یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے, بھوک نے ستایا ہے. آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے بھی بھوک کے آثار نمایاں تھے. یہاں تک کہ ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری دعوت قبول نہیں فرماتے, آئیے. وہ گھر پر لے گئے تو آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی نقاہت دیکھ کر وہ صحابی جلدی سے کھجورے لے آئے تاکہ کھانے کا اہتمام کیا جا سکے. اور پھر گوشت کا اہتمام کیا گیا. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آیا تو آقا علیہ السلام نے اس میں سے کچھ گوشت نکالا, کچھ سالن نکالا, روٹیاں دیں اور خادم کو کہا فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ, وہ بھی کئی دن سے بھوکی ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. آج ہم کتنی آسانی کے ساتھ کتنی عیاشی میں جی رہے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا گورنر بنا کر تو فرمایا کہ عیش پسندی نہ کرنا, کہ عیش پسندی مسلمانوں کے لیے گوارا نہیں ہے. تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اور آقا علیہ السلام نے تعلیمات نہیں دی, پہلے خود عمل کر کے دکھایا. ویسی زندگی اس سے بڑھ کر زندگی بسر کر کے دکھائی اور پھر تعلیمات ارشاد فرمائی کہ اس طریقے سے زندگی بسر کر. کیا بات ہے. میں دنیا کے بہترین ترین اقوال میں سے ایک قول آج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی گفتگو سے نکال کر اسے اگلے سوال کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ یہ پیٹ تو کبھی بھر نہیں سکتا, چند لقموں پر انسان یہ اپنی کمر کو سیدھا کر لے اور ان پہ قناعت کر لے. آج جو ہاتھ پھیلانے والا مافیا ہے, حضور نے بھیک کو اور بھکاری کو سخت ناپسند فرمایا. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدر جہاں بہتر ہے. اب آج ہمارے یہاں حضور کسی کے آگے 10 سے سوال دراز کرنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے وہ قناعت کر لے؟ حضور کہہ رہے ہیں چند لقموں سے کمر سیدھی کر لو, یہاں پیٹ ہی نہیں بھرتا لوگوں کا. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ دستے سوال کے لیے ہاتھ کو دراز کرنا, اللہ صاحب کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے بھی کھاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, دونوں ہاتھوں سے لوگ بسیار کھاتے خور جنہیں کہا جاتا ہے. جی ہاں. بسیار خور. دیکھیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, دستے سوال دراز کرنا, یہ کسی بھی اعتبار سے نہ اسلام کو مطلوب ہے, نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ اور نہ اسلام کو پسند ہے. ایک تو حضور نے فرمایا کہ میری جو تمنا ہے, آرزو ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرا غلام جو ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, فرمایا میرا غلام کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہونا چاہیے, دینے والا ہو, کبھی لینے والا اور مانگنے والا ہاتھ نہ بھرے. یہ حضور کی تمنا. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر عملی اعتبار سے بھی ایسے کیا کہ کوئی غریب سے غریب آدمی آیا, مثال کے طور پہ مشہور وہ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس آیا, کہا کچھ بھی نہیں, کہا کیا ہے گھر کے اندر, ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے, اس کو بیچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی میں دستہ لگا کے دیا, فرمایا جاؤ جا کے لکڑیاں کاٹو, اپنے گھر والوں کا بھی کرو اور اس کے بعد تم اپنے نظام چلاؤ. یعنی محنت کی طرف حضور بالکل معاش کی طرف ترغیب. یہ جو دیکھیں ہم آج بات کرتے ہیں نا کہ اسٹیٹس
وہ شخص اور وہ مملکتیں جو ایڈ کی طرف جاتی ہیں، جن کی زندگیاں خالی جو ہے اسی پر گزرتی ہیں، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ بھائی خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے؟ نہیں، وہ لیڈنگ، وہ کیسری اور بادشاہی کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ بادشاہی انسان معاشرے کے اندر بھی وہی کرتا ہے اور سلطنتوں کے اعتبار سے بھی وہی کرتا ہے کہ جو اپنے وسائل، اپنی راہیں نکالتا ہے۔ صحیح بات۔ آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ترقی کی ہیں، آج دیکھیں ترکی ماشاءاللہ کہاں جا رہا ہے لیڈنگ پر، اپنے وسائل پہ قناعت کی، اپنے وسائل پر قناعت کر کے انہوں نے ترقی کی۔ تو ایک تو حضور نے یہ فرمایا۔ دوسرا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو بھی آئے، وہ مزدور والی روایت اس دن پڑھ رہے تھے کہ ہاتھوں پہ مزدور کے نشان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک قاسم و حبیب اللہ، یہ اس شخص کے ہاتھ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ راہ میں نکل کر محنت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے ہمیشہ یہی ترغیب دی، جو جیسے وہ سب نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنا کثرۃ العروس، فرمایا بہت سامان جس کے پاس ہو وہ غنی نہیں ہے۔ الغنا غنا القلب، غنی وہ ہے کہ جس کا دل غنی ہے۔ مال انسان کے پاس بہت ہوتا ہے، آپ نے جیسے کہا کہ چہرے پر کہیں سکون نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو بلڈ پریشر ہے، یہ جو شوگر ہے، یہ غریبوں کی بیماریاں نہیں، یہ اکثر طور پر انسان کو ٹینشنوں کی وجہ سے لگتے ہیں۔ سٹاک ایکسچینج تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لوگوں کو بڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یار کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا تم نے؟ جو پیسہ تمہاری زندگی دے کے چلا گیا، تمہاری صحت دے کے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وادیان ملعان من الذہب، سونے کی بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا، مال 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 مال۔ فرمایا کہاں جا کر یہ من بھرتا ہے؟ فرمایا کوئی دنیا کی طاقت اس من کو بھرنے والی نہیں ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ فرمایا وہ قبر کی مٹی ہی اس من کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ اس سے پہلے انسان اس ریسنگ کے اندر لگا ہوا ہے، اس دوڑ کے اندر لگا ہے، میرے پاس یہ چیز آ گئی، میرے پاس یہ چیز آ گئی، یہ آ جائے، اور اس نے ہماری زندگی ختم کر دی۔ اللہ کی عبادت اور ہر چیز سے ہم غافل ہو گئے۔ آخری صرف آیت مجھے یاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کہیں یہ دنیا کے دندوں میں، اولاد کے کام کے اندر، مال کے اندر تم اللہ کے ذکر کو، عبادت کو، نماز کو، قرآن کو، کئی لوگوں کو پوچھو نماز، بولے یار وہ ٹائم نہیں ملتا نا، اصل میں کام کاج اتنا زیادہ ہوتا ہے نا۔ ارے اس دنیا کی خاطر تم اللہ کو بلا بیٹھے ہو اور یہ دنیا کیا رہے گی تمہارے پاس؟ فرمایا یہ کبھی بھی تمہارا من کا آگ نہیں بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی جا کے تمہارے من کی آگ۔ بالکل بالکل۔ وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قناعت نہیں کرتے، وہ جو قناعت نہیں کرتے، اور جو قناعت کرتے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی نویدیں ہیں، ان کا پروٹوکول عزت کیا ہے دین متین میں، اس کو سمجھیں، قناعت کریں، راضی برضا رہیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، علامہ صاحب کی محبتوں میں، مفتی صاحب کی مسکراہٹوں میں، اور علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب کے جذبات و احساسات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ موضوع ہے قناعت، اور قناعت سے متعلق خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے کیا کمال ماشاءاللہ گفتگو کی، علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب نے بہت خوبصورت کلام کیا۔ میں علامہ صاحب آپ سے ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قناعت ہے، بندہ اس قناعت کو اختیار کیسے کرے فی زمانہ؟ آج کے دور میں موضوع سے متعلق آپ کلام کریں کہ قناعت کو آج کے دور میں فی زمانہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، آسان طریقہ وضع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سلمان بھائی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ محنت نہ کرے جی اور پھر قناعت اختیار کرے، تو کیا یہ اس طریقے سے قناعت پاسبل ہے یا نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، کیا یہ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ محنت سے بندہ جی چرائے، ایسا قناعت کر کے بیٹھے؟ جی، قناعت کا معنی یہ ہے کہ بندہ محنت کرتا رہے۔ محنت کی عظمت کچھ تو علامہ صاحب نے بیان فرمائی، مزید میں علامہ صاحب کی گفتگو کو ہی آگے بڑھا کے عرض کرتا ہوں کہ محنت کرنے کی بہت زیادہ تاکید احادیث کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدۃ، فرمایا کہ حلال روزی حاصل کرنا، شریعت کے دیگر فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد حلال روزی حاصل کرنا یہ اہم ترین فریضہ ہے، یہ فرض ہے بندہ مومن پر۔ ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے یہ روزی حاصل کرنا بندہ
ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے اس طرح تو نہیں حاصل ہوگی، نہیں محنت ہوگی ظاہر کرنی ہے۔ پڑے گی، اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ صحیح بات۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، صحیح۔ فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے کہ جسے بندہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، کیا بات، اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ واہ، اور حضرت اسے مقدام سکون بھی ملے گا، یہ میں نے جی ہاں، محنت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی محنت سے بڑھ کر کوئی کھانا نہیں کھایا، اپنے ہاتھ کی محنت سے بڑھ کر کوئی کھانا نہیں کھایا، صحیح۔ اپنے ہاتھ سے کما کر جو کھاتا ہے۔ اور پھر یہ محنت کرنا یہ تو سنت انبیاء ہے۔ اللہ، حضور نے فرمایا کہ کان داود لا یاکل الا من عمل یدہ، کیا بات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی ہی کمائی کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت زکریا کے بارے میں فرمایا کہ کانا زکریا علیہ السلام نجارن، وہ بڑائی کا کام کرتے تھے، جناب۔ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے پھر کما کر پھر کھاتے تھے۔ واہ، اور ایک حدیث میں محنت کی عظمت دیکھیں۔ مطلب ان کے اپنے اپنے پیشے تھے جی انبیاء ہاں کے۔ بالکل، آج اتفاق سے ہے بھی فرسٹ میں ہی، اور لیبر ڈے منایا جاتا ہے، لیبر مزدور ڈے، کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ جی، مزدور ڈے، تو اسی حوالے سے یہ واہ۔ مزدوروں کو میں یہ حدیث ان کے نام کرتا ہوں کہ کتنی عظمت ہے مزدوری کرنے کی۔ واہ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑی تیزی سے حضور کے قریب سے گزرا، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی ہمت اور تیزی یہ اللہ کی راہ میں دکھاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو تیزی اور ہمت سے یہاں سے گزرا ہے، اگر اس کا یہ تیزی سے جانا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کی خاطر ہے تو وہ اللہ کی راہ پر ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر اس کا یہ تیزی سے جانا اپنے بوڑھے والدین کے لیے کمانے کے لیے ہے تو فرمایا کہ تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر اس لیے یہ یہاں سے تیزی سے گزرا ہے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، فرمایا تب بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ کیا بات تو معلوم یہ ہوا کہ محنت کرنا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنی رسی لے کر پہاڑ کی طرف جانا، لکڑیوں کو جمع کرنا اور لکڑیوں کے گٹھے کو اپنی پشت پر لاد کر لانا اور پھر مارکیٹ میں بازار میں لا کر اس کو فروخت کرنا، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ذلت سے بچائے۔ فرمایا کہ یہ اس کے لیے اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرے، صحیح۔ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے، وہ چاہے تو اسے دیں یا نہ دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محنت کی بہت زیادہ عظمت ہے۔ بالکل القاسب حبیب اللہ، علامہ صاحب نے جو حدیث تلاوت فرمائی کہ کسب کرنے والا، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا، وہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو قناعت کا معنی یہ ہے کہ بندہ پہلے محنت کرے اور محنت کے پروسیس کو جاری رکھے، صحیح۔ پھر محنت کے صلے میں جو اللہ اسے رزق عطا فرمائے اس پر قناعت اختیار کرے، واہ، اس کو باقاعدہ طریقے سے صرف کرے، تو کیا پھر جا کر قناعت کی برکات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ اور میں آج 1 مئی، اچھا ہوا آپ نے دھیان دلایا، مزدور ڈے یعنی لیبر ڈے پر پورے دنیا کے عالمی سطح پہ جتنے مزدور طبقے کے لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، محنت کش ہیں، ان سبھی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ جو بڑے بڑے امپائرز کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، ریکگنائزڈ بزنس انڈسٹری کے لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، چاہے ARY کے مالکان ہوں یا کسی اور ادارے کے بڑے لوگ ہوں، ان سبھی کے پیچھے جب آپ بیگننگ میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو مسلسل محنت اور مشقت نظر آئے گی، اور اس محنت کے بعد اللہ یہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے علامہ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ تھوڑی تھوڑی سیونگز قناعت کے ساتھ ساتھ جاری رہتی ہیں، اور محنت کش آخر کار اپنے وہ تمام تر جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں ان کی تکمیل کر لیتا ہے۔ اور جو شخص قناعت پسند نہیں ہوتا، معتدل انداز سے خرچ نہیں کرتا، وہ جتنا چاہے کما لے، کبھی بھی اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ خواہشات کو بھی قناعت کے تابع کریں اور اپنی کمائی پر بھی قناعت کریں، جو ملے اس پر بھی قناعت کریں، اللہ آپ کو منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ سب بھی مل کر علامہ صاحب آپ بھی اور ہم آپ بھی بھی سب مزدوروں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ ادا کر دیجیے۔ اچھا مفتی صاحب، ویسے یہ ایک بات تھوڑی سی میں ضرور شامل کروں گا، آپ بھی زندگی میں چاہے کوئی بھی شعبہ ہے کہیں نہ کہیں مزدور ہیں، ہم بھی زندگی میں بالکل، الحمدللہ ہم دین کے مزدور ہیں، الحمدللہ مزدوری جاری علامہ ہے۔ صاحب ہم سب دین کے خادم ہیں۔ اب کوئی مزدور ہمیں یہ دیکھ کر مزدور بھائی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے وہ جو کہتے ہیں نا پیٹی بھائی نہیں ہیں، ہم بھی مزدور ہیں، آپ بھی مزدور ہیں، بس ذرا فرق ہے کام کرنے کا۔ سلمان بھائی، ہم کو کسی کا فون آتا ہے نا مجھے، جی تو پوچھتے ہیں علامہ صاحب کدھر ہے، فون نہیں اٹھایا، تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی مزدوری پہ گئے، مزدوری پر گئے ہوئے ہیں۔ یقین کریں آپ۔ صحیح۔ اور یہ طریقہ کار میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے سیکھا۔ ٹھیک ہے۔ ان کو فون کرتے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مزدور لوگ ہیں پیارے، بالکل، صبح سے شام تک مزدوری پہ گئے ہوئے تھے، تم تو بادشاہ لوگ ہو، آرام کر رہے ہو۔ صحیح ہے۔ تو ہم سب مزدور ہیں، مزدور بھائیوں کے لیے ہے
یہ اپنے اپنی کیٹیگریز ہیں، اپنی اپنی تقسیم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب آپ کے بھائی ہیں. اور اسی مزدوری کے اندر مفتی صاحب نے خوبصورت فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو منصب دیا ہے تو سب سے خوبصورت یہ ہے کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مزدوری تو آپ نے کل بھی دینی ہے، پرسوں بھی دینی ہے. ایک تو اس کی ضروریات پوری ہوں گی، دوسرا وہ آپ کو دعائیں بھی دے گا. دوسرا ایک میں ضرور بات کہوں گا، ہمارے ہاں تو بحمداللہ تعالیٰ حاجی صاحب بہت محبت پیار کرتے ہیں. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کمپنیز کے اندر کہ آپ باہر ادھر ادھر جو ہے نا دنیا جہان کی خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے مزدوروں کو کھینچ کے رکھتے ہیں. اپنے مزدوروں کے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. باہر دینے کا بھی آپ کو اجر ہے، لیکن ان کے گھروں کے چولہے جلیں گے، ان کے بچے، کسی کی ایجوکیشن، کسی کی ہیلتھ، کسی کا کیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ. میں محمد علی سوسائٹی میں سرمایہ داروں کا امام ہوں، وہاں بھی میں یہ تقریر کرتا ہوں، ان سے یہی کہتا ہوں. اچھا کوئی سرمایہ دار میرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار علامہ صاحب تم اس طرح کی غلط تقریریں کرتے رہتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے ان مزدوروں کے لیے کہ آپ ان کو دینا ثواب نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں روڈ پہ جانے والا کوئی جا رہا ہے، نہیں ان کو دینا. یہ ساری روشنیاں اور یہ سب کچھ برکتیں انہی مزدوروں کے سر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کام کرنے والے کو کھڑا کریں، مانگنے والوں کو کھڑا نہ کریں. مانگنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. مجھے کسی نے کل پرسوں بتایا، بولا بیلچے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو بولا یار اٹھاؤ بیلچے کام، بولا بھائی مجھے معاف کر دو، میں کام کرنے والا نہیں، ویسے میں کرائے پہ بیلچہ لے کے آ کے بیٹھ گیا ہوں. تو یہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ. جو آپ کام کی قیمت دیں، کام کو جو ہے نا رسپیکٹ دیں، تاکہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کام کرنے والے بڑھیں اور بھیک مانگنے والے یہ کم. کہ علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آج کل جتنے بھی مزدوری یعنی جو مزدوری کرنا چاہتے ہیں، کسی کے پاس جاتے تو بیلچہ نیا کا نیا ہوتا ہے، روز نیا بیلچہ ہوتا ہے، وہ یوز ہی نہیں ہوا ہوتا ہے. تو یہ علامہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں جو ایڈ کر رہی ہیں، کوئی راشن پہنچا رہا ہے، کھانا پہنچا رہا ہے. تو غریب کم نہیں ہو رہے، غریب بڑھتے جا رہے ہیں، مانگنے والے بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں مزدوروں کی تعداد بڑھانی چاہیے، مانگنے والوں کی تعداد نہیں بڑھانی چاہیے. مانگنے والوں کی نہیں. اللہ کرے ایک وقت آ کہ کوئی مانگنے والا نہ ہو، کوئی بھی مانگنے والا. علامہ صاحب ایک وقت کیا آپ آج سے 15-20 سال پہلے کا جائزہ لے لیں کہ مانگنے والے کتنے ہوتے تھے. کوئی ایک آدھی مائی، کوئی ایک آدھا بوڑھا شخص جمعرات آپ کی گلیوں میں صدا لگایا کرتا تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، جگہ جگہ مزدور طبقے میں، دوسرے طبقات میں آپ کو مانگنے والے نظر آئے. آج نئے روپ دھار کر مانگنے والے آپ کو روڈ پر نظر آتے ہیں. تو یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں، خوددارا ان سے اوائڈ کریں. علماء اکرام منع کرتے ہیں. آپ ان کی مدد نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سفید پوش لوگوں کو تلاش نہیں کر رہے اور آپ بھی محنت سے جی چرا رہے ہیں. کیونکہ سفید پوش کو تلاش کرنا بھی تو محنت ہے نا. محنت سے آپ جی چرا رہے ہیں، محنت سے جینا چرائیں. اور میری یہ جس طرح کہا علامہ صاحب نے، میں ان کی تائید کرتا ہوں، ان کی پوری ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں کہ جو ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی ادارے کے، ان کی طرف، اپنے ماتحتوں کی طرف، اپنے ملازمین کی طرف توجہ کریں. ان کی بھلائی کی خاطر ان کو اگر کچھ آپ دے دیں گے تو وہ اس سے آپ کو بھی بہتری اور سکون محسوس ہوگا، بجائے اس کے کہ مانگنے والوں کی طرف آپ بڑھیں. اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، ان کو زیادہ سے زیادہ فیور کریں. اچھا جی، کالز آن لائن کالز کا سلسلہ. جیسے ہمارے ہاں احساس جو ہے ماشاءاللہ کام احساس الحمدللہ احساس کام کر رہا ہے. احساس ایک بہت اچھا یہ کام کر رہا ہے کہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کر پرسن ٹو پرسن، وہ جو آپ نے سفید پوش، یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی روڈ پہ گھومنے والے جو پروفیشنل لوگ ہیں، احساس سب سے بڑا یہ احساس کر رہا ہے اور احساس پورا کر رہا ہے کہ ان سفید پوش لوگوں تک پہنچ کر جو ہے ان کے دہلیز پر عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کو دے رہا ہے. سبھی این جی اوز کو اور سب دینے والوں کو یہی کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر مطلب 100% زکوٰۃ پالیسی پہ چلنے والا یہ ادارہ احساس جو انٹرنیشنل لیول پہ الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہا ہے اور فورن کنٹریز میں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، آپ گھر بیٹھ کر بھی دوسرے ممالک کے غریب مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں. احساس کو صرف اپنے ڈونیشنز لکھوا کے، اپنا تعاون لکھوا کے. کالر ہے کہ یو ایس اے میں بھی یو ایس اے ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. نیو یارک کے علاقے ہیں، آپ نے دیکھے نا، بروکلن میں، کوئن میں، لانگ آئس لینڈ میں ڈور ٹو ڈور وہ جو اوبر ڈرائیورز ہیں. یہ تو دیکھیں نا، دیکھیں آپ، قرآن کہتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، جو پردہ پوشی کی وجہ سے سوال نہیں کر پاتے ان کے پاس جا کر دو. اللہ اکبر. انہوں نے دیکھیں نا، انہوں نے ای میلز کی. میری جنید باوانی صاحب جو یو ایس اے میں ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں، احساس ٹیلی تھون کے دوران وائلڈ ٹرانسمیشن بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ جو اوبر ڈرائیور ہیں، وہ جو شاپ کیپرز کے ساتھ ہیلپرز ہیں، جو کہیں اسٹور مینز ہیں، وہ سب کے سب اس وقت ظاہر آئسولیٹڈ ہیں، کوارنٹین ہیں.
تو ان لوگوں کے لیے ڈور ٹو ڈور یہ سروس پرووائڈ کی گئی ہے. انہوں نے ہمیں ای میل کر کے ہم سے بہت مدد بڑی مانگی. نیکی ہے یہ بہت اللہ، بڑی اور بہت، عظیم نیکی ہے بہت. جو احساس کر رہا ہے. آپ لوگ احساس کا ساتھ دیں, احساس آپ لوگوں میں احساس بیدار کر رہا ہے. بہرحال ہم کالز آج کافی دیر ہو گئی. موضوع ایسا تھا مزدوروں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی والی بات تھی نا. اب جب ہم نے مزدوروں کو سنا تو ہمارے دلوں میں جو ہے جذبہ ایمانی اور بڑھ علامہ گیا. قدرت اللہ دل صاحب کرتا ہے نے- کہ ان کے ہاتھ چوم لیں جا کر. علامہ قدرت اللہ صاحب نے تار چھیڑ دی ہے نا. جی آپ کو یہ سہرا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہم از خود مزدور ہیں اس لیے وہ ہمارے ذہن سے نکلا. لیکن بہرحال مزدوروں کے ہاتھ چومے سرکار دو عالم نے, ان ہاتھوں کو دیکھ کر حضور نے ان کو پروٹوکول دیا. تو کاش کہ ہم بھی مزدوروں کے ساتھ رویہ یہ رکھیں کہ ان کے ہاتھ چوم لیں اور ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو ان کی اجرت دے دیں, بجائے کہ ہم مزدوروں کو آنکھیں دکھائیں اور مزدوروں کی فیور سے جو ہے وہ باز رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات دے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ آن لائن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے, میں عمان سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیا میں سلام کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کی خدمت میں. یہ سب آپ کو سن رہے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ. سلمان بھائی آپ کو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. تھینک یو. میرا سوال تھوڑا سا آج کے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اصل میں آج کل ہم تراویح ظاہر ہے کہ گھر پہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے مسجد جا کے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم لمبی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں یا یاسین شریف پڑھنا چاہتے ہیں, پوری طرح ہمیں صورتیں جو ہے یاد نہیں, اچھا تو ہم کیا قرآن سامنے کھول کے رکھیں اچھا ٹھیک اور ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں بس دیکھ صحیح. کے نماز کے دوران؟ ٹھیک ہے. اور کوئی ہاتھ سوال ہے؟ کو نہ لگائیں, مطلب میں سمجھ گیا. اور کوئی نہیں، سوال ہے؟ آپ کا سوال سمجھ گئے بھائی. عمان سے تشریف لائے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, میں سفیر بات کر رہا ہوں جی سرگودا سے. جی سفیر بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ اکثر رمضان الشریف کے دوران ہم لیٹ کے ہینڈ فری وغیرہ لگا کے قرآن پاک سنتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کیا یہ اس طرح سنا جا سکتا ہے, اچھا مطلب ٹھیک ہے. لیٹ کے وغیرہ؟ اچھا ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اظہار یکجہتی ہوا مزدوروں سے. آج مزدور ڈے ہے, 1 مئی یعنی مزدور ڈے. اللہ تعالیٰ سارے مزدوروں کو بہت ساری برکات اور رحمتیں عطا فرمائے. اس وقت مزدور طبقہ پریشان ہے. حکومت وقت ان کی امداد کا ساز و سامان کرنے میں لگی ہوئی ہے. حکومت بھی دیانتداری سے اپنا کام کر رہی ہے. مزدور طبقے سے میری گزارش ہے کہ وہ اس وقت صبر کی منزل پر ہیں. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان. بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ.